السلام علیکم خواتین و حضرات، آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: نہیں ہے زخم کوئی بخیے کے در خور میرے تن میں، ہوا ہے تارے اشک یاس رشتہ چشم سوزن میں۔ در خور کا مطلب ہوتا ہے لائق، اور چشم سوزن کہتے ہیں جو سوئی کا ناکہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہے نا، سوئی کے آخر میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چشم سوزن۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بدن کا کوئی بھی زخم سیے جانے کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ اس سے انتہائی مایوسی ہوئی۔ سوئی کی آنکھ یعنی ناکے میں جو دھاگا تھا وہ مایوسی کے آنسوؤں کا تار بن گیا۔ شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس یہ زخم، بقیہ، تار، رشتہ، اس قسم کے بس الفاظ ہی استعمال کیے ہیں جن کے معنی آپ کو آتے ہیں۔ تو پھر اب آگے بڑھتے ہیں، ہم اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہوئی ہے مانے ذوق تماشا خانہ ویرانی، کف سیلاب باقی ہے برنگ پنبہ روزن میں۔ یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پنبہ کسے کہتے ہیں۔ پنبہ روئی کو کہتے ہیں، سفید روئی کو، اور کف سیلاب کہتے ہیں جو سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے اس کو۔ تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا برباد ہونا نظارے کے ذوق میں بھی رکاوٹ بن گیا۔ جو سیلاب آیا تھا اور گھر ویران کر گیا، اس کا جھاگ روئی کی طرح روشن دان میں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اس کو ذرا تھوڑی سی تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے ندیوں اور دریاؤں کے کنارے کی آبادیوں میں رہ کر تجربہ کیا ہے یا ان کی کیفیت دیکھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ جب سیلاب آتا ہے اور پانی زور شور سے چڑھتا ہے تو جہاں جہاں آبادی میں اسے راستہ ملتا ہے نکل جاتا ہے۔ جہاں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہاں پانی کا جوش جھاگ بنا دیتا ہے، جو روشن دان یا دوسرے چھوٹے چھوٹے شگافوں میں اٹک کر جم جاتا ہے۔ تو اسی منظر کے پیش نظر مرزا نے یہ شعر کہا، یعنی سیلاب آیا، گھر ویران ہو گیا، روزنوں اور شگافوں میں جھاگ اٹک گیا۔ اب یہ اندر بیٹھے باہر کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ روزن کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے باہر دے سکیں، اور اس میں جھاگ اٹکا ہوا ہے اور باہر کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ یوں خانہ ویرانی جو تھی وہ ذوق نظارہ میں رکاوٹ بن گئی۔ آئیے اب اس کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ودیت خانہ بیداد کاوش ہائے مژگاں ہوں، نگین نام شاہد ہے میرا ہر قطرہ خون تن میں، میرا ہر قطرہ خون تن میں۔ ودیت کہتے ہیں امانت کو، اور یہاں پر ودیت خانے سے مراد ہے وہ مکان جہاں لوگوں کی امانتیں محفوظ ہوں، اور نگین کہتے ہیں جو انگوٹھی کے اندر جو نگینہ لگا ہوا ہوتا ہے، جب ہیرا فٹ ہوتا ہے یا کوئی موتی ہوتا ہے اس کو نگین کہتے ہیں، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ ہونا۔ تو خانہ بیداد یعنی جو رونا پیٹنا اور سب کچھ، اور کاوش ہائے جو ہے وہ ہے جمع کاوش کی، اور کاوش کہتے ہیں کوشش کو، اور مژگاں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پلکوں کو کہتے ہیں۔ یہ کئی شعروں میں آیا ہے اور ہم نے کئی مرتبہ آپ کو اس کا مطلب بھی بتایا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے مرزا کے، اور کوئی خاص اس کا بڑا مطلب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی پلکوں نے چپ چپ کر جو ظلم کیے، میں ان کا امانت خانہ بن گیا، یعنی میرے بدن کے خون کا ہر ایک قطرہ ایسا ہے جس پر نگینے کی طرح محبوب کا نام کندہ ہو چکا ہے، یعنی لکھا جا چکا ہے۔ تو کوئی خاص اس کے بہت زیادہ مشکل معنی نہیں ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں اس کا اگلا شعر۔ بیاں کس سے ہو ظلمت گستری میرے شبستاں کی، شب ماہ ہو جو رکھ دیں پنبہ دیواروں کے روزن میں۔ ظلم گستری کہتے ہیں ظلم کرنا یا اندھیرے کا پھیلنا، اور شبستان کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر
آپ رات بسر کریں، گھر کہہ لیجئے۔ اور اس میں ابھی پنبہ کا مطلب ہم آپ کو پچھلے کسی شعر میں بتلا بھی چکے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شبستان میں اندھیرے کا پھیلاؤ جو صورت اختیار کر چکا ہے، اس کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حالت یہ ہے کہ اگر روئی کا کوئی گالا دیواروں کے روزنوں میں رکھ دیں تو ایسا منظر پیدا ہو جائے گویا چاندنی چھٹکی ہوئی ہے۔ بس اس شعر کا اتنا ہی کچھ ہم مطلب کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس شعر کا کوئی ہماری سمجھ میں مطلب آ نہیں رہا کہ اس سے زیادہ کیا مطلب کیا جائے۔ تو اب ہم آپ کو اس کا آخری شعر پڑھ کر اور اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد زندانی تاثیر الفتحائے خوباں ہوں، خمیں دست نوازش ہو گیا ہے طوق گردن میں۔ اس میں اسد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تخلص کیا ہے، ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں اپنا تخلص بلکہ پورا نام ہی لکھتے تھے، اسد کرتے تھے، اسد اللہ خان لکھتے تھے، پھر اسد اللہ خان غالب لکھا، پھر غالب کر دیا اس کو۔ تو زندانی کہتے ہیں قیدی کو، اور خوباں کہتے ہیں حسین کو، اور خمیں دست نوازش کا مطلب ہے کہ دوست کی نوازش کا وہ ہاتھ جو گلے میں پڑا ہوا ہے۔ طوق آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، جو گلے کے اندر ایک بیڑی سی ڈال دی جاتی تھی پرانے زمانے میں، تو اس کو یہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں حسینوں کی جو محبت کی تاثیر ہے اس کا قیدی ہوں، حسینوں نے مہربان ہو کر میرے گلے میں باہیں ڈال دی، اور وہی باہیں میرے لیے اسیری کا یعنی قید کا ایک ایسا طوق بن گئیں جس سے رہائی پانا ممکن نہیں ہے۔ تو تاثیر الفت اس لیے کہا کہ محبت نے اثر پیدا کیا، اور حسین جو تھے وہ خلاف عادت اتنے مہربان ہوئے کہ ان کے گلے میں باہیں ہی ڈال دی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل۔ اس کے الفاظ کچھ مشکل الفاظ کی معنی، اور ہم نے اس کے مطالب کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں امید ہے کہ اب جب آپ دیوان غالب سے اگلی مرتبہ یہ غزل پڑھیں گے تو اس کی معنی آپ پر کافی صاف ہو جائیں گے۔ تو پھر ہمیں مرزا کی کسی اگلی غزل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔